الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے منٹ میں آپ کے لوں گا اور تھوڑا سا ٹائم پروقار پر نور تقسیم اسناد اور دستار بندی کا، پھر اس کے بعد حضرت صاحب ختم بخاری اور بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ الحمدللہ قدیم دینی درسگاہ جامعہ عثمانیہ مریالی کا یہ 44واں سالانہ 2 روزہ جلسہ ہے، جو الحمدللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج دوسرے روز اختتامی نشست کے بالکل اختتام کے قریب ہے۔ کل رات محفل حمد و نعت ہوئی، الحمدللہ آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور شدید دھند میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا مشکور ہوں۔ پھر صبح محفل ذکر ہوئی مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد محفل حمد و نعت، پھر صبح 10 بجے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی میں آئے ہیں۔ میں تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ مجمع کے اندر علماء بیٹھے ہیں، اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، مائدین علاقہ بیٹھے ہیں، میں کس کس کا شکریہ ادا کروں، وقت کم ہے، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یقین کریں میرے پاس نہ الفاظ ہیں، کھچا کھچ مسجد کا حال بھرا ہوا ہے، دیواروں سے لے کر آخر تک آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جتنے بھی اسٹیج پر علماء موجود ہیں میں سب کا بہت مشکور ہوں، اور کل سے جو علماء آئے ہماری سرپرستی کی، بالخصوص میں یہاں سینیٹر عطاء الرحمن صاحب کا نام لوں گا، جو رات آدھا سفر کر کے پھر واپس ہوئے، پھر صبح آئے، حاضری لگا کے چلے گئے، اور آخر میں میرے براہ راست تو استاد نہیں ہیں لیکن سب کے استاد ہیں، تو میرے بھی استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی عبدالمعبود صاحب کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے استاد محترم تشریف لائے۔ میں حضرت کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت تشریف لائے، اس عمر میں، اس مصروفیت میں ہمارے جامعہ کو عزت بخشی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ضلعی انتظامیہ کا، بالخصوص ضلعی پولیس کا، ہمارے ڈی ایس پی صاحب حافظ عدنان صاحب، ڈی پی او صاحب، جو اس جلسے میں ان حالات میں شب و روز میرے ساتھ رابطے میں رہے، سیکورٹی دی، حالات کنٹرول کیے، ماحول مہیا کیا، منظوریاں دی، صفائیاں کی، دینی اداروں کے ساتھ ایسی محبتیں، اللہ ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ بہت بہت مشکور ہے ضلعی پولیس اور انتظامیہ کا، اور آپ سب حضرات کا شکریہ، بالخصوص طلباء کے والدین کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ قیمتی پھول ہمیں دیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں دستار بندی کے لیے طلباء کو بلاؤں، آج کی جو یہ نشست ہے اس میں بنات کا ختم بخاری ہے، درج حفظ کا ختم قرآن ہے۔ حفظ کے تقریباً 14 طلباء نے ختم قرآن کیا۔ یہاں میں ایک بات ریڈ لائن کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اسٹیج سے بیٹھے ہوئے علماء کی توجہ حاصل کرتے ہوئے، ریڈ لائن کے ساتھ، کہ اگر ہم چاہتے تو اس 14 کو 28 بھی بنا سکتے ہیں۔ شاخوں سے بلاؤ، گردان والوں کو بٹھاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک ایک بچے کو اٹھائیں اور پوچھیں 3 4 سال سے پورا حفظ یاد ہے۔ ہمیں والد صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ بالکل خالص چیز سامنے رکھنی ہے۔ شاید آپ کو ہمارے جلسے سے اور ترتیب سے بعض دفعہ ہوتا ہے ساتھی کو تعداد کم لگتی ہے، 3 کلاس حفظ کی ہے، 2 ناظرہ کی ہے، کہ 14 بچوں نے حفظ کیا۔ یہ 14 خالص ہے، ورنہ وہ ترتیب بھی آتی تھی، شاخوں سے بلاؤ، گردان والوں کو بٹھاؤ، ایسی ترتیب جامعہ عثمانیہ میں نہیں ہے۔ صرف تجوید والوں کا مسناد دیں گے، مشکات والوں کو اسناد دیں گے، حفظ والے جو ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے ان میں سے چند بچوں کو اسناد دیں گے کیونکہ وقت کم ہے، باقی کو اپنے اساتذہ دیں گے، ان کی دستار بندی ہوگی۔ اور آپ سے بزرگوں کی موجودگی میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میں نے لمبی چوڑی تقریر بھی کی ہے پہلے اسٹارٹ میں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جلسے کی ترتیب ہے کہ یہاں سالانہ جلسے میں چندہ نہیں ہوتا۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ ایسی ترتیبیں بنا گئے ہیں، یقین کریں سارے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، اس ترتیب کو اس دور میں فالو کرنا بہت مشکل ہے۔ جلسے میں چندہ نہ ہو، کیوں نہ ہو، بس سارا سال لوگ دیتے ہیں تو جلسہ آرام سے سنیں۔ 2 دن کا جلسہ ہے، چندہ نہیں ہے، اور آپ نے بھی نہیں دیا، ایسا ہے نا؟ تو جس نے چندہ نہیں دیا، باہر ڈبہ ہم نے رکھا ہوا ہے،
اگر میں ایسے زبردست خطیب کو بلاتا حضرت کی جگہ بیٹھا ہوتا اور 10-10 ہزار والے کھڑے ہو جاؤ آپ سے، وہ طریقہ نہیں کہ ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے بھی دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، اور قاری محمد نواز فاروقی رحمت اللہ علیہ کے فرمولے پہ چلتے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں، اور اللہ ہمیں ان کے راستے پہ رکھے۔ تو چندے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، 2 دن سے جلسہ بھی شروع ہے، اور ہم جو آپ ہمیں وہ گنے کا عشر اور گندم کا عشر جو ہمیں دیتے ہیں نا، وہ ہم جلسے پہ نہیں لگاتے، یہ جلسے کا الگ فنڈ ہے، وہ تو بالکل وہ یہاں ہمارے چکی کے ہیں ساتھی جانتے ہیں، عمران بھائی سے جا کے پوچھے کہ ہم نے آپ سے آٹا لیا ہے جلسے کا، وہ ہم نہیں لگاتے جی، یہ جلسے کا الگ فنڈ ہے، وہ تو زکوٰۃ عشر ہے، وہ تو طلباء پہ لگتا ہے، کچن پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو لہٰذا آپ چندے کے حوالے سے بھی فکر مندی کریں، میں اور زیادہ بوجھ نہیں دیتا، نہ چندہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ واپسی جاتے ہوئے باہر ڈبے لگے ہوئے ہیں، پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھی کم از کم خالی نہ جائے، یار 10 روپے پہ ڈال کے جائیں تو پھر بھی غنیمت ہے، ان چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہی نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اب میں پہلے درجہ حفظ کی دستار بندی کرا لیں گے، اس کے بعد تقسیم اسناد تجوید والوں کی، حفظ والوں کی، اور پورے درجہ کتب کی نہیں کر سکتے، صرف مشکات شریف والوں کو اسناد دیں گے، اور طلباء دوبارہ ایسے نظم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جو طلباء کے والدین آئے ہوئے ہیں نا، انہاں دا ختم نہیں تھی نہ پیا، اے حال دستار بندی ہے، وہ آخری سورت جیری آمین ہوندی ہے نا، آمین وہ بعد دیجئے تاکہ ہار پوانا نہ ہو جائے، وہ آخر تے جیرے ختم بخاری تے بیان تو بعد ود حضرت آخر تے جیرے دعا کل پہلے سورت پڑھے سو او امین ہو سی، ہار وغیرہ مدرسے ون کے پواونے نوٹا لے ہار تا میں منع کیتے ہن، بات بھی اگر کوئی ساتھی گھین آیا تو او مدرسے پواوے، مسجد دے تقدس دا خیال کرے سو، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور بات بھول گیا ہوں، آج کے مہمان خصوصی جو تھے نشست کے حضرت جی کے ساتھ، ہمارے مفتی حامد حسن صاحب کے ساتھ دوسرے خواجہ خلیل احمد صاحب تھے جی، آپ کو پتہ ہے وہ ہر سال آتے ہیں، اور یہ تاریخ جو آج ورکنگ ڈے ہم نے رکھا ہے، بدھ کا دن، نہ اتوار ہے نہ جمعہ ہے، یہ ان حضرات کی فرمائش پر ہی تھا، تو پھر حضرت کو بھی ہم نے اسی تاریخ کے اوپر درخواست کی اور انہوں نے قبول کی، لیکن وہ بیمار ہیں، کل سے کافی ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے۔ کسی ساتھی نے ڈیرہ میں دوبارہ ان کا بیان سننا ہو تو انشاءاللہ 4 مارچ کو ہمارے مفتی کرام صاحب کا مدرسہ ہے بڈھ کے اندر، وہاں تشریف لا رہے ہیں، وہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت جی بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے جی۔ اب سب سے پہلے یہ درجہ حفظ کے طلباء آ جائیں جی، اور حضرت کے اپنے سروں پر حضرت سے دست شفقت رکھوا لیں جی۔ حافظ محمد زبیر بن روزی خان لونی، اس کے بعد جی آ جائے حافظ محمد اسد بن غلام عباس بڈھ، حافظ بختنور، جلدی جلدی آئیں بھائی، حافظ بختنور بن زرمیر خان وزیرستان، حافظ عبیداللہ بن احسان گل وزیرستان، حافظ محمد طارق بن نازمیر خان عمر اڈا ٹانک، حافظ محمد منصور نازمیر خان بن عمر اڈا ٹانک، یہ دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ، حافظ محمد احمد بن محمد آصف محلہ عثمانیہ مریالی، حافظ محمد آصف بن صابر حسین کوٹ موسیٰ چودوان، حافظ عبدالرافع بن ماسٹر دورانی صاحب گلبرگ ٹاؤن مریالی، حافظ مدثر کنڈی بن انعام اللہ کنڈی اجاز آباد مریالی، حافظ محمد جنید بن امیر جمشید گلبرگ ٹاؤن مریالی، حافظ محمد فرحان بن رحمت اللہ مریالی شہر، حافظ محمد مستقیم بن عبد القیوم اجاز آباد مریالی۔ اب اس کے بعد جی شعبہ تجوید کے لڑکے آ جائیں، جلدی جلدی اسناد وصول کر لیں جنہوں نے یہاں تجوید کا امتحان دیا ہے۔ قاری محمد یوسف بن رستم خان،
آ جائیں جی جلدی جلدی. قاری جو اگر لڑکا نہیں ہے کسی وجہ سے تو اس کی جگہ اس کے ساتھی وصول کر لیں. قاری محمد یوسف بن رستم خان، قاری ضیاء الرحمان بن غوث محمد، قاری نصیب اللہ بن مرزا خان. اجے شعبہ حفظ کے اسناد زیادہ ہیں لیکن صرف 5 لڑکے آ جائیں، 5 جو پہلے ہیں، اس کے بعد باقی اساتذہ تقسیم کریں گے. حافظ شکیل احمد بن شائستہ خان، حافظ رضوان اللہ محسود بن رضوان نور، محمد عصمت اللہ بن عبید اللہ، محمد فاروقی بن مولانا اللہ بخش صاحب، محمد مدثر شیخ بن سراج الدین شیخ بود. درجہ کتب کے مشکات شریف کے 4 لڑکے آ جائیں صرف، باقی اساتذہ ترتیب کر لیں گے جی. مولوی عبداللہ نور بن تاج نور وزیرستان، مولوی ضیاء الرحمان بن محمد یاسین وزیرستان، مولوی نور ولی خان بن اجمل خان وزیرستان. آ جائے جی مشکات والے، کون ہے جلدی آ جائے. ہو گئے بس یہ مشکات والا ہے. اچھا پہلے تھی، ٹھیک. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے یہ پرنور محفل دیکھی. جس طرح قاری قمر صاحب نظم میں فرما رہے تھے، دعا کریں کہ اللہ اس گلشن کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. گلی کوچے میں مدرسے کے شاگرد بیٹھے ہیں. مفتی عبدالرزاق صاحب کا مجھے ساتھی نے بتایا وہ مجمع میں ہے تو اسٹیج پر تشریف لے آئے. مفتی عبدالرزاق صاحب محتمم افاق العلوم فتح موڑ. دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پر بالکل بھی نہیں بھولوں گا 2 نام. ایک میں اپنی والدہ کا جو شب و روز ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور ابو جی کے بعد ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالی ہماری والدہ محترمہ کا سایہ ہمارے دونوں بھائیوں پر، ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، سب پر تا دیر سلامت رکھے. اور دوسرا میں یہاں بالکل بھی بخل سے کام نہیں لوں گا. یقین کریں میں حضرت جی سے میں کہہ رہا تھا مہمان خانے میں، حضرت جی بیٹھے تھے. میں نے کہا جی ہمارے ناظم صاحب کے لیے، ناظم تعلیمات، ناظم امور فرقہ، ناظم مطبخ، جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں. میں تو چھوٹی موٹی تقریریں کے لیے باہر جاتا ہوں، سیاسی کام بھی ہوتے ہیں، سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہیں. مدرسہ تو سارے ہمارے ادارے کے ناظمین چلا رہے ہیں، اساتذہ چلا رہے ہیں. چھوٹے اساتذہ سے، باورچی سے، ناظرے کے استاد، حفظ کے، کتب کے ناظمین، چھوٹا بھائی جتنے بھی ہیں، آپ جتنے مجلس شورا کے لوگ یا محلے والے بیٹھے ان کو تو پتہ ہے انہی حضرات کی محنتوں سے مدرسہ چل رہا ہے. آپ حضرات بھی ان کے لیے دعا کریں. میں بھی آپ سب کی وساطت سے مدرسے کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں. علی ساؤنڈ سسٹم والے کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے. جس نے جلسے کے انتظام میں حصہ ڈالا ہے، پیسے دیے ہیں، خرچہ دیا ہے، ماحول دیا ہے. عورتیں جو سن رہی ہیں، ہماری باجی محترمہ اتنے محنت کر رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سارے جڑے ہوئے ہیں. ایک کا نام لوں گا تو شاید ساری تقریر میرے کھاتے میں آ جائے گی. سب کا بہت شکریہ. اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، ان حضرات کا پھر شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب حضرت جی بیان بھی فرمائیں گے اور ختم بخاری بھی ہوگی. اس کے بعد ان کی آمین کے لیے آخری صورتیں پڑھائی جائیں گی. اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ نماز ہوگی.